یہاں بھی کامیابی ملے گی وہاں بھی کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. آج اس چیز کی ضرورت ہے. ایمان پر سب کے ڈورے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو. یوٹیوب پہ چوروں کی رکھوالی ہے. یوٹیوب پہ چوروں کی رکھوالی ہے. نیٹ پہ چوروں کی رکھوالی ہے. ہر ایک سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زار ہے. اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری تو بد ہی نہیں آتی. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو میں نے بنہٹی میں بھی کہا تھا, یہاں بھی کہتا ہوں کہ جیسے ہی بچے اور بچی کی منگنی ہو نا فوراً اسی وقت نکاح کرا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تائید کرتے نہیں؟ جی مکمل. رخصتی بعد میں ہو جی حضرت. نکاح فوراً کرا دیں. رخصتی بھلے بعد میں ہو. آپ نے 3 سال مانگا ہے, 4 سال مانگا ہے, جیسا انتظام کرنا ہے یہ انتظام کرنا, وہ انتظام کرنا ہے. دوبارہ بھی اگر نکاح کراؤ تو شریعت نہیں روکتی ہے. تجدید نکاح ہو جائے. مگر دونوں خاندان آج تو منگنیوں میں, منگنی کہتے ہیں نا, تو منگنیوں میں آج شادی سے بھی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. دونوں خاندان جمع ہو رہے ہیں تو پھر کسی مولانا کو بلا کر نکاح پڑھا دو نا. صحیح بات ہے. اب دونوں ملیں گے تو بھی حلال. دو سے بولو جی دونوں باتیں کریں گے تو بھی حلال. جی اور جو وہ معاذ اللہ غلط کام ہو رہا تھا جی اس اس سے محفوظ ہو جائیں گے. جی نوجوانوں آپ تو کچھ یار آپ کے کام کی بات کر رہا ہوں. جی سبحان بولو اللہ. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. آج کس کی ضرورت ہے؟ سب خاموش لوگ پتہ نہیں اس کا راستہ نکالنے آتے ہیں. بیٹھے. اگر وہ 3 طلاق دیتی ہے, غصے میں دی تھی, دماغ ٹھکانے نہیں تھا, راستہ نکالو راستہ نکالو. جس کا شریعت میں راستہ نہیں ہے سوائے اس بات کے جو اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. سوائے حلالہ کے کوئی راستہ نہیں ہے. مگر اس کا راستہ مفتی سے نکلوانا ہے, اس کا راستہ مولانا سے نکلوانا ہے. اور سنی علماء سے نہ ملے تو اہل حدیث کے پاس پہنچے, اور وہ بھی خدا کا بندہ کہتا ہے. کہتا ہے ایک بیٹھک میں دی تھی, ایک مجلس میں 3 دی تھی, بولے ہاں. ایک ہی سانس میں 3 دی تھی, بولے ہاں. نہیں ہوئی. اللہ معاذ اللہ. صاحب سامنے بیٹھا ہو اگر کوئی آدمی بندوق تانے میری طرف اور ایک ساتھ 3 گولی لگا دے اور 3 گولی لگ جائے اور میں انا للہ ہو جاؤ, اور ادھر میرے گھر والے ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈے جو کہے کہ مرا نہیں. حضرت بولو ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کو ڈھونڈا جائے جو کہیں مرا نہیں ہے. 3 بیٹی ہے, 3 بیٹی ہے. ایک بات اور بتا دوں, بات یاد آ گئی, حدیث بڑی پیاری یاد آئی. اگر مولانا انور حسین صاحب اجازت دیں تو سنا دو. بڑی پیاری. اللہ کے رسول پورا مجمع کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کیا ہمارے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. بھائی اگر کوئی آدمی جو ہے کار لینے کے لیے گیا, جی سیکنڈ میں لینے کے لیے گیا, اور وہاں کار کے مالک نے کہا کہ کار بہت اچھی ہے, بس اس پوائنٹ پہ تمہیں ٹچ نہیں کرنا, خوب چلے گی, اسپیڈ سے چلے گی, کہیں تمہیں نہیں روکے گی, یہاں ٹچ مت کرنا, تو اپنے ٹچ کریں گے نہیں نا. تو نبی نے بھی عورت کی فطرت بیان فرمائی. جی ان المرأة خلقت من ضلع من أضلاع أيسر لن تستقيمها على كل حال. نبی نے فرمایا عورت مرد کی لیفٹ سائڈ کی پسلیوں میں سے, آدم علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ کی پسلیوں میں سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. لن تستقیم علی کل حال, تو کسی بھی حال اسے سیدھا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَتُمَتِّعَهَا وَفِيهَا عِوَجٌ. کیا فرمایا؟ فائدہ اٹھا, زور سے کہہ دو, میری مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. فائدہ اٹھا, ٹیڑھا پن تو رہے گا. جی وَإِنْ أَرَدْتَهَا تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا.
اگر تو چاہے گا کہ میں سیدھا کر دو، میں تو مفتی ہوں، میں نے 8 سال پڑھا ہے، میں نے منطق پڑھی ہے، میں نے فلسفہ پڑھا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، یہاں کوئی ڈگری کام آنے والی نہیں۔ صحیح بات کہہ تو کسی بھی صورت میں سیدھا نہیں کر سکتا، وہی نارکتام کتی مہا، سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، کسرتہ توڑ دے گا، وَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا، بے شک بے توڑنا شک طلاق ہے۔ سبحان اللہ بولو نبی نے فطرت بتائی کہ نہیں بتائی؟ ذرا زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، تیرا پن ہے۔ عورت مرد کی لیفٹ سائڈ کی پسلیوں میں سے تیری پسلی، پوچھتا ہوں ایک سوال پورے مجمع سے، کس کی پسلی؟ زور سے بولو، مرد کی۔ کس کی؟ مرد کی۔ کس کی پسلی؟ مرد کی۔ کون سی؟ ٹیڑھی۔ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت کہ ٹیڑھی ہے مگر تیری ہے؟ سبحان اللہ پورا زور سے کہہ دو، ٹیڑھی ہے مگر تیری ہے۔ تیری ہے۔ تو جب میرے جسم کا کوئی عضو ٹیڑھا ہو جائے، میں اسے کاٹ کے نہیں پھینکوں گا، میں ڈاکٹر ڈھونڈوں گا کہ ہاں کوئی جو ہے ایسی سرجری ہو جائے کہ ٹیڑھا پن دور ہو جائے۔ اگر کوئی اچھی عمارت بنی ہو، اندر سے خوبصورت، باہر سے فرنٹ دیوار کوئی اگر ایسی ٹیڑھی بن جائے، انجینئر کو لایا جائے، کہا جائے دیکھو یہ ٹیڑھی بن گئی ہے، کہا بلڈوزر لاؤ اور گرا دو، تو آپ کہیں گے آپ شاید کسائی معلوم ہوتے ہیں، انجینئر نہیں ہے۔ انجینئر گرانے کی بات نہیں کرے گا، بلڈوزر کی بات نہیں کرے گا، وہ اسے ایسے ڈیزائن کرے گا کہ ٹیڑھا پن چھپ جائے اور پہلے سے خوبصورت ہو جائے۔ ہاں ہاں، نبی نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، ٹیڑھا پن فطرت ہے۔ اب اس میں اسلامی تعلیمات کی ڈیزائن کریں، نبی کی سنتوں کی ڈیزائن کریں، ایسی ڈیزائن کریں کہ ہاں اب ٹیڑھا پن دور ہو جائے اور وہ کنیز فاطمہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام رسول اعظم، فرمان رسول اعظم، شان رسول اعظم، شہنشاہ میرت، فیضان خواجہ شمع میرا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو شہر میرٹ اور اطراف کے تمام مسلمانوں کی طرف سے اس ڈیزائن کرانے کی ذمہ داری مولانا انور حسین صاحب نے لی ہے۔ خاتون جنت کے سطح میں اب یہاں تعلیمات مصطفیٰ کی ڈیزائن ہو رہی ہے، ذرا زور سے کہہ دو، علم کی ڈیزائن ہو رہی ہے، اب ساتھ میں اب عمل کی بھی ڈیزائن ہو جائے تو پھر یہ ہمارا معاشرہ طلاق جیسی بدی سے بچ جائے۔ بے شک اب یہ کر رہا تھا، آج اس کی ضرورت ہے، اچھی صحبتوں کی ضرورت ہے۔ پڑھائی کے بعد زیادہ تر پڑھائی اثر کیوں نہیں کرتی؟ میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، فراغت کے بعد حضرت تعلیم اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ آج ہم نے صحبتیں چھوڑ دی۔ بالکل غریب نواز نے تعلیمات کے بعد 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت اٹھائی حضرت، وہ اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ یہ پیدائشی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں آج ہم نے بڑوں کی صحبتیں چھوڑ دی ہیں، اور حضرت عمر مفتی اعظمین کے پیر و مرشد حضرت نوری میاں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برتر قیاس رہے مقام ابو الحسین، خضرا سے پوچھو رفات بام ابو الحسین، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، وہ وہی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرت نوری میاں فرماتے ہیں آج بھی چاہتے ہو کہ اچھوں کی صحبت ملے، بڑوں کی صحبت ملے، غریب نواز کی صحبت میں بیٹھو، غوث خان کی صحبت میں بیٹھو، اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھو، حضرت مولا علی کی صحبت میں بیٹھو، تو فرماتے ہیں ان حضرات نے اپنی مجلس میں جو فرمایا ہے ان ارشادات کو سننا یا پڑھنا ان کی مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے غریب نواز کا آخری ارشاد کہہ کر کے میں جو ہے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک مسجد نبی شریف کی چھت پر اعلان کرتا ہے،
کعبے کی چھت میں جو اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے اے انسانوں جناتوں کان کھول کر کے سن لو، جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا اللہ کی حمایت و پناہ سے نکل جاتا ہے۔ اور مسجد نبی شریف کی چھت پر جو اعلان کرتا ہے وہ کہتا ہے انسانوں جناتوں کان کھول کر کے سن لو، جو نبی کی سنت سے دور رہتا ہے وہ حضور کی شفاعت سے بھی دور رہتا ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ علم کو ہم عمل میں لائیں۔ اگر ہم نے بخاری کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، اگر ہم نے تفسیر بیضاوی کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، عربی زبان نہیں آتی تھی، اس کا ترجمہ کرنا آ گیا ہے، مگر اگر بخاری عمل میں آ گئی ہے، ہاتھوں میں جنت سے فارغ ہونے والی بچیاں اگر ان کی منگنی ہو رہی ہے اور وہ کہہ دیں نہیں ہم نے پڑھا ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم وہ انگوٹھی نہیں پہنائیں گے، ہم اس سے جو ہے ملیں گے نہیں، تو سمجھو انہوں نے یہاں معلومات حاصل نہیں کی ہے، علم حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت میری اللہ، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل علم حاصل کیا ہے، علم تو نور ہے، علم جہاں ہوگا وہاں عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، معلوم خاتون جنت کو خوب ترقی عطا فرمائے، مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، ماشاء اللہ۔